بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ دن ہمارے گھر میں کسی عید کے دن سے کم نہیں تھا۔ اماں بابا بار بار میری نظر اتار رہے اور میری بلائیں لے رہے تھے۔ ہر کسی نے مجھے پھولوں کے ہار پہنائے اور ابا نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی، کیونکہ ابا کی اولاد میں سے میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، جو میرے بابا کا بہت بڑا خواب تھا۔ میرے والدین زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے جو کمیاں اپنی زندگی میں دیکھی تھیں وہ چاہتے تھے کہ ان کی اولاد ویسی کوئی کمی نہ دیکھے۔ ابا ایک کم پڑھے لکھے انسان تھے، اس لیے ان کی شادی بھی اماں جیسی لڑکی سے ہوئی جو پڑھی لکھی نہ تھیں۔ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ابا کو کوئی اچھی نوکری یا کام نہیں مل سکا تھا اور ان کا سارا گزر بسر بس چھوٹی موٹی مزدوری پر تھا۔ ابا بہت ہی محنت کش انسان تھے۔ وہ بھلے ہی مزدوری کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے گھر اور اولاد کو کوئی کمی نہ دی تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ میں اور میرا بھائی ہمیشہ ہی اسکول اور مدرسے میں اول پوزیشن پر رہے تھے۔ میری ذہانت اور پڑھائی کا شوق دیکھ کر ابا نے مجھے قرآن پاک حفظ کرانے کا سوچا تھا، جس کے لیے مجھے قریبی مدرسے میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ جس روز ابا مجھے مولوی صاحب کے پاس لے کر گئے تھے، تب مولوی صاحب نے ابا کو بتایا تھا کہ جو بچہ یا بچی قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے وہ خود بھی جنت میں جاتا ہے اور اپنے ساتھ اپنے والدین کو بھی جنت میں لے کر جاتا ہے۔ یہ سن کر ابا کا شوق مزید بڑھ گیا تھا اور ہر روز ابا خود ہی مجھے مدرسے چھوڑنے جاتے تھے۔ میرے بھائی نے بھی قرآن پاک پڑھا تھا، لیکن اسے حفظ کرنے کا شوق نہیں تھا، اس لیے اب وہ میرے ساتھ مدرسے نہیں جاتا تھا۔ میں اکیلی ہی بہت دل لگا کر پڑھتی تھی، اور پھر پورے 1 سال دل لگا کر پڑھنے اور یاد کرنے کے بعد آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب مولوی صاحب نے ابا کو مدرسے بلوا کر مبارکباد دی کہ آپ کی بیٹی اب حافظہ بن گئی ہے۔ مجھے مدرسے سے رخصت کیا گیا اور ابا مجھے بہت ہی خوشی کے ساتھ گھر لے کر آئے، جہاں انہوں نے اس خوشی میں اپنی حیثیت کے مطابق ایک دعوت کا اہتمام کیا، جس میں ہمارے خاندان اور محلے کے کچھ بزرگ لوگ شامل ہوئے۔ سب نے ابا کو بہت مبارکباد اور مجھے خوب دعائیں دیں۔ وقت گزرتا رہا اور میں نے میٹرک تک اپنی پڑھائی کر لی تو ابا نے مجھے کہا کہ بیٹی اب تم بڑی ہو گئی ہو، میں اس سے آگے اب تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھ پر بھی اپنے خاندان والوں کا بڑا دباؤ ہے کہ میں نے اپنی لڑکی کو اتنا بھی پڑھنے دیا ہے۔ میں چپ چاپ ابا کی باتیں سن رہی تھی اور ان کے چہرے پر پریشانی اور مجبوری کے تاثرات صاف دیکھ رہی تھی۔ پھر اپنے باپ کو کسی بھی پریشانی میں ڈالے بغیر میں نے ان سے کہا کہ ابا آپ فکر نہ کریں، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں آگے نہیں پڑھوں گی اور آپ کے خاندان کی روایت کے مطابق پردہ کروں گی۔ ابا میری بات پر خوش ہو گئے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میں جو پڑھائی کا اتنا شوق رکھتی ہوں ان سے آگے پڑھنے کی ضد کروں گی، لیکن میں نے انہیں کسی پریشانی میں نہیں ڈالا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے آگے پڑھنے کی ضد کی تو ابا کے خاندان والے ان کے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی تعلیم کا اتنا شعور نہیں تھا، بلکہ میرے علاوہ خاندان کی کوئی بھی لڑکی اسکول تک پڑھنے بھی نہیں گئی تھی۔ بس کچھ ہی لڑکیاں تھیں جو آس پڑوس کی کسی عورت کے پاس گھر میں ہی سپارہ پڑھنے جاتی تھیں۔ قرآن کی تعلیم بس لڑکیوں کے لیے کافی تھی۔ ایک میں ہی تھی جو مدرسے میں قرآن پاک پڑھی اور حفظ کیا تھا، اس کے علاوہ اسکول بھی جاتی تھی۔ لیکن میٹرک میں آنے تک میں جوان ہو چکی تھی اور ابا کے بھائیوں نے ان پر بڑا زور ڈالا تھا کہ وہ مجھے اسکول جانے سے روک لیں، ورنہ اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو نتیجے کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ اور بھی طرح طرح کی باتیں کر کے میرے چچاؤں نے ابا کو ڈرایا تھا کہ لڑکیوں کی تعلیم کے کتنے کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ آخر میرے ابا بھی ایک انسان ہی تھے، اتنے سارے لوگوں کے کہنے میں آ کر وہ بھی ڈر ہی گئے تھے۔ میری اماں تو پہلے ہی میری تعلیم کے خلاف تھیں۔ جب میں نے 5 جماعتیں پڑھی تھیں تبھی اماں نے ابا کو مشورہ دیا تھا کہ آگے بڑھانے کی بھلا کیا ضرورت ہے، تو ابا نے یہ کہہ کر اماں کا منہ بند کر دیا تھا کہ میرے بچوں نے تعلیم حاصل کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، تاکہ زندگی میں کبھی ان کو کسی کی محتاجی نہ دیکھنی پڑے۔ ہمارا ساتھ نہ جانے کب تک ان کے ساتھ رہے، ہمارے بعد ان کی تعلیم ہی ان کا آسرا ہوگی، جس کے سہارے پہ یہ اپنے لیے روزی روٹی کا انتظام کریں گے۔ ابا کا کہنا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ بغیر ماں باپ کے بچوں کے لیے زندگی گزارنا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ بہت ہی خوش نصیب ہوتی ہے وہ اولاد جو ماں باپ کی زندگی میں ہی اپنے مستقبل کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ابا بولے کہ میری ہی مثال لے لو،
میں بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرے ماں باپ کے ہوتے سارے ہی بھائی اپنے اپنے روزگار سے لگ گئے۔ کسی نے کاروبار کیا تو کسی نے زمین خرید کر اس میں فصل اگانی شروع کر دی۔ میں جو سب سے چھوٹا تھا اس وقت کچھ نہ کر سکا، اور بدقسمتی سے ماں باپ جلدی ہی ایک دوسرے کے پیچھے فوت ہو گئے۔ پھر بھائیوں نے 4 روز اپنے ساتھ رکھا اور خوب کام لیے۔ جب ان کو لگا کہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں تو ایسے بے دخل کر دیا جیسے میں ان کا کچھ بھی نہیں لگتا تھا، اور پھر نہ میں پڑھ سکا نہ کوئی کاروبار یا دھندا کر سکا، بس جہاں مزدوری ملتی کر لیتا، نہ ملتی تو 2 دن بنا کچھ کھائے گزر جاتے۔ اس کے بعد ابا نے اماں کے ساتھ اپنی شادی کا واقعہ بتاتے ہوئے کہا کہ مجھے بھائیوں نے جب گھر سے نکال دیا تو میں جہاں مزدوری لگتی وہیں رہ لیتا۔ ان دنوں تمہارے نانا کو اپنی زمینوں کے لیے کچھ مزدوروں کی ضرورت تھی اور مجھے مزدوری کی۔ تمہارے نانا گاؤں کے جانے مانے زمیندار تھے، اس لیے میں بھی ان کے ہاں مزدوری کے لیے پہنچ گیا۔ میں ان کے ہی گاؤں کا تھا، وہ میرے ماں باپ کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے مزدوری پر رکھ لیا۔ میں انہی کے ہاں کام کرتا اور رہائش بھی میری وہیں پر ہوتی۔ ان کے ساتھ کام کرتے مجھے کافی وقت گزر گیا تھا۔ ان کا مجھ پر اچھا اعتماد بن چکا تھا۔ وہ پیسے والے آدمی تھے، اس لیے ان کے اپنے بیٹے شہر میں پڑھ لکھ کر شادیاں کر کے آباد ہو گئے۔ پیچھے ان کا باپ اپنی گاؤں میں اپنی زمینوں پر فصلیں اگاتا تھا۔ ان کی بیوی اور ایک ہی بیٹی تھی جو ان کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ کتنے بھی پیسے والے تھے، لیکن ان کی بھی یہی سوچ تھی کہ لڑکی کو پڑھا کر کیا کرنا ہے، اس لیے انہوں نے صرف اپنے بیٹوں کو ہی تعلیم دلوائی تھی، جو پڑھنے کے بعد کوئی ڈاکٹر تو کوئی کسی اور بڑے عہدوں پر فائز ہوئے تھے۔ لیکن گاؤں میں واپس آنا اب ان کو پسند نہ تھا، اس لیے انہوں نے کئی بار اپنے ماں باپ سے کہا تھا کہ وہ دونوں بھی ان کے ساتھ شہر میں رہنے کے لیے چلے جائیں، لیکن وہ جو اسی گاؤں میں اتنی عمر گزار چکے، انہیں شہر کا طرز زندگی پسند نہیں تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ شہر میں انسان گھر تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے، اور گاؤں میں کھلی فضا میں گھوم پھر کر انہیں زندگی گزارنے کی عادت تھی۔ وہ اکثر اپنی زمینوں پر دن گزارا کرتے تھے اور کام کرتے مزدوروں کی دیکھ بھال کرتے رہتے تھے۔ ان کے بیٹے جو شہروں میں بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے تھے، وہ اپنے باپ کو کچھ پیسے نہ بھیجتے بلکہ کبھی کبھار انہی سے پیسے منگوا لیا کرتے تھے۔ گاؤں میں ان کی زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی کہ ایک روز اچانک ان کی بیوی کو فالج کا اٹیک ہوا اور شہر تک پہنچنے سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ گھر میں تمہاری ماں اکیلی رہ گئی تو اس کے والد کو اس کی شادی کا خیال آیا۔ 1-2 بار وہ بیٹی کو لے کر شہر بھی چلے گئے، لیکن ان کو شہر کی زندگی اچھی نہ لگی اور بیٹی کو بھائیوں اور بھابھیوں کے ساتھ اکیلا چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ گاؤں میں ہی اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھ رہے تھے۔ میں جو ان کی مزدوری کے ساتھ ساتھ بہت خدمت بھی کرتا تھا، انہیں میں ہی پسند آ گیا تھا۔ روپے پیسے کی تو ویسے بھی ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے انہیں لگتا تھا کہ ان کی بیٹی کو کبھی بھی زندگی گزارنے میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ شادی کے بعد اس کا شوہر بھی ان کے ساتھ ہی گھر داماد بن کر رہے گا۔ انہوں نے میرے سامنے شادی کی پیشکش رکھی تو مجھے بھلا اور کیا چاہیے تھا۔ وہ دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی اچھے انسان بھی تھے۔ تمہاری ماں سے میں شادی سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا، لیکن ان کے والد کو دیکھ کر ہی میں نے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی تھی۔ ان کے بیٹوں کو یہ رشتہ زیادہ پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ لڑکا ان پڑھ اور غریب تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہماری بہن کو کہاں رکھے گا اور کیا کھلائے گا، تو ان کے والد کا جواب سن کر ان سب کی زبانیں بند ہو گئی تھیں۔ ان کا جواب تھا کہ میری دولت اور ملکیت میں میری بیٹی کو اتنا حصہ مل جائے گا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ تمام عمر سکھی گزار سکے گی۔ میں جو کھیتی باڑی کرتے اب ماہر بن چکا تھا، میرے سسر کو لگتا تھا کہ میں ساری زندگی اسی طرح زمین سے سونا اگا اگا کر اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکتا تھا، لیکن ان کے بیٹوں کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ شادی کر کے اپنی بہن کو رخصت کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں چند روز ہی گھر داماد بن کر رہ سکا۔ اب ان لوگوں کو اپنی اپنی دولت ہاتھ سے جاتی نظر آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے باپ سے اس بات پر اعتراض کیا کہ وہ کسی غیر مرد کو گھر داماد بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ ہماری شادی پر تمہاری ماں کے بھائی جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گاؤں آئے تو وہ گاؤں میں ہی رہنے لگے تھے۔ اب انہیں یہ مناسب نہ لگتا تھا کہ ایک ہی گھر میں ان کی بیویوں کے ساتھ ان کا بہنوئی بھی رہے، اس لیے اس بات پر بڑے جھگڑے ہو گئے، اور پھر میرے سسر نے ہمیں ایک الگ گھر بنوا کر دیا۔ وہ یہی گھر ہے جس میں اب ہم رہ رہے ہیں۔
اس گھر میں تمہاری ماں کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا۔ میں جو تمہارے نانا کی زمینوں پر پہلے مزدوری کرتا تھا، اب باقاعدہ فصل میں سے ہمیں حصہ ملتا تھا۔ میں کام تو اب بھی وہی کرتا تھا، لیکن میری مزدوری سے کہیں بڑھ کر پیداوار میں سے ہمارا حصہ ہمارے گھر بھیجا جاتا تھا۔ ہمارا گزارا بہت ہی اچھا ہو رہا تھا، لیکن ہماری قسمت تب ٹوٹی جب اچانک ایک روز تمہارے نانا کی موت ہو گئی، اور ان کے اس دنیا سے جاتے ہی ان کے بیٹوں نے سب کچھ بیچ باچ کر شہروں کا رخ کر لیا۔ میں زیادہ پڑھا لکھا تھا نہیں، نہ ہی تمہاری ماں میں اتنا شعور تھا کہ وہ اپنے بھائیوں سے ملکیت میں اپنا حصہ مانگتی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ابا نے جو گھر خرید کر دیا، یہی ہماری بہن کا حصہ ہے۔ باقی ساری زمینیں اور ان کا خاندانی گھر سب کچھ فروخت ہو گیا تھا۔ ہم نہ تو کوئی قانون جانتے تھے، نہ کسی وکیل کا پتہ تھا، اس لیے صبر کے ساتھ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ تمہارے نانا کی زمینوں میں تھوڑی بہت جو مجھے مزدوری ملی تھی، وہ بھی اب چھن چکی تھی، اس لیے اپنے گزارے کے لیے اب مجھے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ جہاں پر جو کام ملتا میں کر لیتا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ان دنوں ہماری صرف ایک ہی اولاد تھی اور وہ تمہارا بھائی تھا۔ جب تم پیدا ہوئی تو میں نے اسی وقت ہی سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو کبھی تعلیم سے محروم نہیں رکھوں گا۔ تمہاری ماں کو اگر تمہارے نانا نے پڑھایا ہوتا تو وہ بھی سب قانون جانتی ہوتی اور اپنے بھائیوں کو کبھی اپنے ساتھ یوں نا انصافی نہ کرنے دیتی۔ اس لیے میں رہوں نہ رہوں، میں اپنی بیٹی کو اتنی تعلیم ضرور دینا چاہتا تھا کہ وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں خود کو محروم نہ سمجھے، بلکہ اپنی تعلیم اور شعور کے بلبوتے پر اپنے حقوق حاصل کر سکے۔ ابا مجھ سے کہنے لگے کہ شکر ہے میری بیٹی، تم اتنی سمجھدار نکلی کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ تم نے دینی تعلیم بھی حاصل کی اور ہماری آخرت سنوارنے کا تم ذریعہ بن گئی۔ میں نے ابا سے کہا کہ نہیں ابا، آپ اتنے نیک اور اچھے انسان ہیں جنہوں نے ہماری اچھی تربیت کی اور ہماری تعلیم کا خیال رکھا۔ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ نے ہماری آخرت سنوارنے کا بھی بندوبست کر دیا۔ میں آپ کی بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کی بھی اجازت دی، ورنہ اگر ہمارے گاؤں کی باقی لڑکیوں کی طرح آپ مجھے بھی اسکول نہ بھیجتے تو آج مجھے کوئی شعور نہ ہوتا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں ابا، میں آپ کی ان تمام محنتوں اور کوششوں کا بھرپور صلہ دوں گی۔ میں زندگی میں کبھی آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ ابا نے کہا کہ نہیں میری بیٹی، تمہیں ہمارے لیے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب بس میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر تمہیں اپنے گھر میں آباد کر سکوں اور اپنی زندگی میں ہی اپنی آنکھوں سے تمہیں خوش و خرم ہوتا دیکھ سکوں۔ ہمارے لیے ہمارا بیٹا ہی کافی ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی تعلیم اور تربیت کا بھی اتنا ہی خیال رکھا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ میرا بیٹا کبھی مجھے مایوس نہیں کرے گا اور میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اماں جو ہمارے ساتھ بیٹھی ابا کی تمام باتیں سن رہی تھی، ان کی آنکھیں اپنے ماں باپ اور خاندان والوں کو یاد کر کے بھر آئی تھیں۔ اماں کئی سالوں سے اپنے بھائیوں سے ملی تک نہیں تھی اور نہ ہی ان کے بھائیوں نے کبھی ان سے پوچھا تھا کہ تم دکھ سکھ میں کیسی زندگی گزار رہی ہو۔ ماں باپ کے بعد تو وہ اس گاؤں میں آنا ہی بھول گئے تھے اور اماں شادی کے بعد کبھی شہر نہ گئی تھیں۔ میں نے آج تک اپنے ماماؤں کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، جبکہ میرا بڑا بھائی بچپن میں ایک دو بار ان سے مل چکا تھا، جب وہ باپ کی موت کے بعد اکثر زمینیں وغیرہ بیچنے کے لیے گاؤں آتے تھے۔ میں نے اماں کو گلے لگا کر کہا کہ اماں، آپ کو رونے کی کیا ضرورت؟ اللہ پاک نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، ہم ہیں نا آپ کے ساتھ، جو آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن نہ جانے کیوں اماں کو بڑی شدت سے اپنے بھائیوں کی یاد آ رہی تھی۔ ابا، میں نے اور بھائی نے بہت کوشش کر کے اماں کا دھیان تبدیل کیا تھا۔ باتوں باتوں میں کتنا وقت نکل گیا ہمیں پتہ ہی نہ چلا تھا۔ جب میری پڑھائی جاری تھی مجھے گھر کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ میرا پورا دھیان بس پڑھائی پر ہوتا تھا۔ اسکول کے بعد گھر میں بھی میں بس کتابیں لیے پھرتی تھی۔ اماں ابا نے بھی کبھی گھر کا کوئی کام نہیں بولا تھا، اماں خود ہی سارے کام نمٹا لیا کرتی تھی۔ لیکن اب جب میں فارغ تھی اور گھر پر رہ رہی تھی تو اماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا لیا کرتی تھی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں گھر کے کاموں میں بھی بڑی ہی ذہین ثابت ہوئی تھی۔ بہت جلد میں نے کھانا پکانا، کپڑے دھونا اور ہر چیز سیکھ لی تھی۔ اب اماں کو کافی آرام مل گیا تھا کیونکہ گھر کے زیادہ تر کام میں ہی کیا کرتی تھی۔
لیکن ایک بات جو میرے دل میں چبھتی تھی وہ یہ تھی کہ میں اماں کے ساتھ ساتھ ابا کو بھی آرام کی زندگی میسر کرنا چاہتی تھی، لیکن اب میں گھر پر محدود ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ پہلے میری یہ خواہش تھی کہ میں کچھ آگے پڑھ لکھ کر کوئی نوکری کر لوں گی، لیکن میٹرک تک تعلیم کے بعد مجھے کسی نوکری کی کوئی امید بھی نہیں تھی۔ لیکن میں ابا پر یہ بات جتانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے یہاں تک پڑھا کر بھی بڑا احسان کیا تھا۔ میرے بھائی کی تعلیم اب بھی جاری تھی، اس لیے وہ بھی کوئی کام دھندا نہیں کر سکتا تھا۔ ابا اسے بہت آگے تک پڑھانا چاہتے تھے، جس کے لیے ابا ہر روز بہت ہی کڑی محنت کر رہے تھے۔ میں کسی طرح ابا کا بھی ہاتھ بٹانا چاہتی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اکثر اسی بارے میں سوچتی رہتی تھی کہ آخر میں ایسا کیا کروں جس سے میں ابا کی آمدنی میں کچھ حصہ ڈال سکوں۔ میری پڑھائی چھوڑ کر گھر میں رہنے کے بعد اماں کو گھر کے کاموں سے کچھ مہلت ملی تو انہوں نے سلائی کرنا شروع کر دی تھی۔ محلے کی ایک دو عورتیں ہر روز ہی اماں سے کچھ نہ کچھ کپڑے سلوانے آ جایا کرتی تھیں۔ مجھے گھر کے کاموں سے جو بھی وقت مل جاتا تو میں اماں کی سلائی کے کام میں مدد کیا کرتی تھی۔ کبھی کوئی کپڑے استری کر دیتی تو کبھی کسی میں بٹن لگا دیا کرتی تھی۔ مجھے ابھی سلائی کٹائی کرنا وغیرہ نہیں آتا تھا، وہ بھی میں اماں سے سیکھ رہی تھی۔ جو بھی عورت ہمارے گھر کپڑے سلائی کروانے آتی تو وہ اماں سے میری بڑی ہی تعریفیں کرتی تھی کہ آپ کی بیٹی تو لاکھوں میں ایک ہے جس نے پورے گھر کے کاموں کا ذمہ اپنے سر اٹھا لیا ہے، اور ایک ہماری بیٹیاں ہیں جو سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھی وقت برباد کرتی ہیں۔ وہ اماں سے پوچھتی کہ ہمیں بھی اپنی بچیوں کی تربیت کرنے کا کوئی گر سکھا دو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں بھی آپ کی مریم کے جیسی بن جائیں۔ تب اماں یہ کہتے ہوئے بڑی خوش ہوتی کہ یہ سب تو تعلیم کا شعور ہے جو حاصل کر کے میری بیٹی دنیا کی تمام برائیوں اور وقت ضائع کرنے والے کاموں سے دور دور ہی رہتی ہے۔ یہ تو بس اپنے ماں باپ کی فرما بردار بن کر زندگی گزارتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی بیٹیوں کو بھی ایسا بننے کی توفیق عطا کرے۔ جب وہ عورتیں اماں سے یہ سنتی کہ میں قرآن کی حافظہ بھی ہوں تو انہیں اماں پر بڑا ہی رشک آتا کہ وہ کتنی خوش قسمت ماں ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کو اتنی ساری چیزیں سکھا رکھی ہیں۔ ایک روز اماں کے پاس کپڑے سلائی کروانے آئی ہوئی ایک عورت نے جب یہ سنا کہ میں قرآن پاک کی حافظہ ہوں تو اس نے اماں کے سامنے اپنی یہ خواہش رکھی کہ اگر آپ کی بیٹی ہماری بچیوں کو بھی سپارہ پڑھا دیا کرے تو ہم اس کے بدلے اسے ان کی فیس دیا کریں گے۔ لیکن اماں نے انہیں یہ کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی سے پوچھ کر آپ کو جواب دوں گی۔ رات میں جب ابا گھر آئے تو اماں نے ابا کے سامنے ہی مجھے کہا کہ آج دن میں آنے والی عورت نے کہا تھا کہ اگر مریم ہماری لڑکیوں کو بھی سپارہ پڑھا دیا کرے تو ہم اسے اچھی فیس ادا کیا کریں گی۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو بڑی خوشی کے ساتھ انہیں پڑھا دیا کروں، لیکن اس کے لیے مجھے ابا کی اجازت چاہیے تھی۔ میں یہ تو جانتی تھی کہ ابا کبھی انکار نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں بچیوں کی تعلیم حاصل کرنے سے بڑی ہی خوشی ملتی تھی۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا تو انہوں نے جو کہا مجھے ان سے اسی بات کی امید تھی۔ ابا نے کہا کہ تم بھلے بچیوں کو سپارہ پڑھا دیا کرو، لیکن اس کے لیے کسی سے بھی فیس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم قرآن پاک فقط ثواب کی خاطر پڑھایا کرو گی، جس کا بدلہ ہمیں آخرت میں اللہ پاک خود ہی دے گا۔ جب تک میری ہڈیوں میں جان ہے میں خود ہی محنت مزدوری کر کے کما کر لاؤں گا تاکہ ہمیں کبھی قرآن پاک پڑھانے کے بدلے پیسے لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ مجھے ابا کی بات سن کر بڑی ہی خوشی ہوئی تھی۔ میرے ابا کتنے اچھے دل کے تھے، وہ خود تو محنت مزدوری کر رہے تھے لیکن قرآن پاک پڑھانے کے بدلے وہ ایک پیسہ بھی نہیں لینا چاہتے تھے۔ اگلے دن اماں نے اس عورت کو بتا دیا کہ آپ کی بچیاں بھلے ہی سپارہ پڑھنے ہمارے گھر آ جایا کریں، لیکن اس کے بدلے ہم کوئی پیسے وغیرہ نہیں لیں گے۔ میری بیٹی صرف ثواب کی خاطر قرآن پاک پڑھانا چاہتی ہے۔ پہلے روز تو محلے کی ایک دو بچیاں ہی میرے پاس سپارہ پڑھنے آئی تھیں، لیکن جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چل گیا تو ہر کوئی اپنی بچیوں کو ہمارے گھر ہی بھیجتا، کیونکہ میں نے خود مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی اور بہت ہی اچھی طرح قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ میں نے 2 سال تک بچیوں کو بنا معاوضہ قرآن پاک پڑھایا تھا۔ اسی دوران کئی بچیاں قرآن پاک حفظ کرنے کا شوق رکھتی تھیں جنہوں نے حفظ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابا اب بھی اپنی بوڑھی ہڈیوں کے بلبوتے پر محنت مزدوری کر رہے تھے، لیکن اب مجھے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ ابا کے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہی جتنی پہلے تھی۔ ابا اب بہت ہی تھکے تھکے محسوس ہونے لگے تھے۔
وہ مزدوری سے بھی جلدی ہی گھر واپس آ جاتے تھے اور ان کی اتنی کمائی بھی اب نہیں ہو رہی تھی جتنی پہلے ہوتی تھی۔ ہمارے گھر کے خرچے میں اماں نے بھی اب حصہ ڈال دیا تھا، اس لیے جو کچھ بھی تھا ہم صبر شکر کے ساتھ گزارا کر رہے تھے۔ پیٹ بھرنے لائق تو روزی ہمیں اب بھی مل رہی تھی، لیکن میرا بھائی اب نہ جانے کیوں پڑھائی سے دل چرانے لگا تھا۔ کالج کے بعد ابا اسے بڑے شہر بھیجنا چاہتے تھے تاکہ وہ کوئی اچھی ڈگری حاصل کر کے کوئی نوکری حاصل کرے اور میرے ابا کی عمر بھر کی محنت کا کچھ ثمر مل جائے۔ لیکن بھائی آگے پڑھنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ سمجھا بجھا کر ہم نے اسے شہر بھیج دیا تھا تاکہ وہ یونیورسٹی میں داخلہ لے لے۔ اب میں نے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ محلے کی بچیوں کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ میرے پاس ٹیوشن پڑھنا چاہیں تو میں انہیں پڑھا دیا کروں گی، لیکن اس کے لیے انہیں ہر مہینے فیس ادا کرنی ہوگی۔ یوں بہت ساری بچیاں میرے پاس ٹیوشن پڑھنے لگی تھی۔ میں گھر کے کام کرتی اور اس کے علاوہ صبح کے وقت سپارہ اور دوپہر میں بچیوں کو ٹیوشن پڑھاتی، جس سے خاصی اچھی فیس مل جایا کرتی، جو کبھی گھر میں تو کبھی بھائی کی پڑھائی پر خرچ ہوتی۔ میری محنت دیکھ کر ماں باپ مجھے ڈھیروں دعائیں دیتے۔ میرے ابا کا سر فخر سے اونچا ہوتا کہ ان کی بیٹی نے ان کے کاندھوں کا بوجھ بانٹ دیا تھا۔ لیکن ایک روز جب ہمارے گھر دروازے پر دستک ہوئی اور اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہمارے سروں پر آسمان آ گرے تھے، کیونکہ سامنے میرا بھائی کھڑا تھا اور اس کی بغل میں ایک لڑکی سر جھکائے کھڑی تھی۔ اماں نے حیرت میں بھائی سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ تو بھائی نے بتایا کہ یہ میری بیوی ہے، اس نے میری خاطر اپنا گھر چھوڑا ہے اور میں اس سے نکاح کر کے گھر لے کر آیا ہوں۔ یہ بات سن کر ہم بری طرح سے چونک گئے تھے، لیکن فی الحال انہیں اندر لے آنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ وہ شہر سے آئی تھی اور گاؤں میں ان کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایسے میں ہم انہیں گھر سے نکال تو نہیں سکتے تھے۔ ابا کے آنے تک آخر انہیں گھر میں ہی بٹھانا تھا۔ دوسری بات جس کا انکشاف بھائی نے کیا تھا وہ یہ تھی کہ انہوں نے گھر سے پڑھائی کے لیے اور یونیورسٹی میں داخلے کے لیے ملنے والے پیسوں سے داخلہ نہیں لیا تھا، بلکہ شہر میں اسی لڑکی کے ساتھ ادھر سے ادھر پھرتے رہے تھے۔ مجھے اور اماں کو یہ بات سن کر بہت ہی دکھ ہوا تھا، کیونکہ ابا کے ساتھ ساتھ ہم دونوں بھی دن رات بھائی کی پڑھائی کی خاطر محنت کر رہے تھے۔ لیکن اس سے بھی بڑی پریشانی والی بات یہ تھی کہ ابا کا رد عمل یہ سب جان کر کیا ہوگا۔ ہم سب شام تک چپ چاپ بیٹھے ابا کے گھر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کام والی جگہ پر بھی ابا کو یہ خبر نہیں بھیج سکتے تھے کہ کہیں اتنی بڑی خبر سن کر ان کی طبیعت پر کوئی برا اثر نہ پڑ جائے۔ شام کو ابا بڑے ہی خوشگوار موڈ میں گھر لوٹے تھے۔ یوں اچانک بھائی کو گھر دیکھ کر بڑے ہی خوش ہوئے تھے۔ انہیں لگا تھا کہ بھائی چھٹی لے کر آیا ہوگا، لیکن اماں نے پھر انہیں بڑے ہی تحمل کے ساتھ بٹھا کر پوری بات بتائی تھی۔ ہم جو ابا سے کسی رد عمل کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ابا تو اس معاملے میں بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ وہ کئی پہروں کے لیے خاموشی سے کچھ سوچ رہے تھے۔ بڑی دیر تک جب ابا نے کچھ بھی نہیں بولا تو بھائی آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا اور ابا سے معافی مانگنے لگا تھا کہ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، لیکن میں اس لڑکی سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ہم دونوں کا کئی سالوں سے فون پر رابطہ تھا اور ہم نے شادی کا سوچ رکھا تھا۔ اب جب اس کے والدین اچانک اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے تھے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہم نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا بلکہ کورٹ میں نکاح کیا ہے۔ ابا نے کہا کہ بیٹا، کسی کی بیٹی کو گھر سے لے کر جانا اور اس کے ماں باپ سے بغاوت کرنا ہی سب سے غلط کام ہوتا ہے۔ تو جانتا ہے کہ اس وقت اس کے والدین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ تو میرا نہیں بلکہ اس کے والدین کا گناہ گار ہے اور معافی بھی تمہیں ان سے ہی مانگنی ہوگی۔ شکر ہے میرے بھائی کو ابا کی بات سمجھ میں آ گئی اور اگلے روز وہ اپنی بیوی کو لے کر شہر کے لیے روانہ ہو گیا تھا تاکہ سسرال جا کر ان سے معافی مانگ سکے۔ میری بھابھی بھی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے تھوڑی بہت منت سماجت کے بعد اس کے والدین ان دونوں سے راضی ہو گئے تھے اور میرا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ شہر میں ہی رہنے لگا تھا۔ وہ مزید آگے پڑھ تو نہیں سکا، لیکن اس کے سسر نے اسے نوکری پر لگوا دیا تھا۔ اب وہ اپنا اور اپنی بیوی کا خرچہ اٹھاتا اور ہر مہینے ابا کو بھی کچھ رقم بھیج دیتا تھا۔ لیکن بیٹے کی جدائی ابا زیادہ دن برداشت نہ کر سکے تھے۔ اماں نے بھی جو بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کرنے کے خواب سجائے تھے وہ ٹوٹ چکے تھے۔ نہ ان کی بہو دھوم دھام سے بیاہ کر گھر آئی اور نہ ہی ہمارے گھر کے آنگن میں پھول کھلے۔ انہوں نے اپنی دنیا شہر میں آباد کر لی۔
زندگی کے ماہوں سال یوں ہی گزرنے لگے۔ میری عمر بھی اب کافی بڑی ہو چکی تھی اور میرے والدین کو ہر پل میری شادی کی فکر لگی رہتی، لیکن انہیں میرے قابل کوئی رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ اور سچ تو یہ تھا کہ میں بھی دل سے ابا کا گھر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ میرے علاوہ بھلا ان کا کون تھا؟ بیٹا بھی کبھی کبھار 3-4 ماہ بعد ایک چکر لگاتا تھا۔ ان کی بہو تو بالکل ہی گھر نہیں آتی تھی۔ ایسے میں بھلا اگر میں بھی بیاہ کر چلی جاتی تو میرے ماں باپ جو اب بوڑھے ہو چکے تھے ان کا کوئی آسرا تک نہیں رہتا، نہ ان سے کوئی کھانا پانی پوچھنے والا ہوتا اور نہ ہی ان کے ساتھ ہنسنے بولنے والا۔ اماں نے اپنی آنکھوں کی نظر کی خرابی کے باعث سلائی کا کام بھی چھوڑ دیا تھا، اور ابا کو آج کل کھانسی نے بڑا پریشان کر دیا تھا، اتنا کہ وہ اب مزدوری بھی نہیں کر پاتے تھے۔ اکثر کام کے دوران ان کو کھانسی کا ایسا دورہ پڑتا کہ سانس تک پھول جاتی تھی۔ ابا کو عمر رسیدگی کی وجہ سے کوئی مزدوری دینا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں نے ایک روز ابا کو گاؤں کے ہسپتال لے جا کر ان کے ٹیسٹ کروائے تو ان کو ٹی بی کی بیماری کا انکشاف ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق اب ابا کو گھر پر رہ کر آرام کرنے اور علاج مکمل کروانے کی ضرورت تھی۔ ویسے بھی ان کی ہڈیوں میں اب محنت مزدوری کرنے کی جان ہی نہیں بچی تھی، اس لیے میں نے انہیں کسی بھی طرح کی فکر نہ کرنے کا کہہ دیا تھا۔ میں نے بھائی کو فون کر کے بتایا تھا کہ ابا کے علاج کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس نے اگلے ماہ تنخواہ ملنے تک کی مہلت مانگ لی تھی۔ اس کے بعد اس کا نمبر مسلسل بند ہی مل رہا تھا، جبکہ مجھے اب پیسوں کی بہت شدید ضرورت تھی۔ انہی دنوں ایک بچی نے میرے پاس قرآن پاک حفظ کر کے مکمل کیا تھا۔ اس کے گھر اسی خوشی میں بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں مجھے خاص مہمان کے طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ میں نے ان سے ابا کی طبیعت کے پیش نظر معذرت کر لی تھی، لیکن ابا نے خود مجھے وہاں جانے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ وہاں پہنچ کر بھی مجھے ابا کے علاج کی ہی فکر لگی ہوئی تھی۔ وہ امیر لوگ تھے، اس لیے ان کی دعوت میں بھی کافی بڑے بڑے لوگ شامل تھے۔ سبھی لوگ دعوت کا مزہ لے رہے تھے، ہر کوئی بچی کی استاذہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کر رہا تھا۔ میں وہاں ایک ایسی عورت سے ملی تھی جس کو مجھ میں بڑی ہی دلچسپی تھی۔ وہ میری بچیوں کو قرآنی تعلیم دینے والی بات سے بڑی ہی متاثر ہوئی تھی اور پوری دعوت میں ان کی نظر مجھ پر ہی ٹکی رہی تھی۔ جب اس بچی نے خوشی میں کیک کاٹا اور سب سے پہلے مجھے کھلانے آئی تو اسی دوران اس کی سونے کی انگوٹھی میرے پیروں میں گر گئی تھی، جس پر میری نظر بعد میں پڑی تھی۔ اور پھر مجھے ابا کے علاج کا خیال آ گیا تھا کہ ان دنوں پیسوں کی بڑی ہی شدید ضرورت تھی۔ میں نے وہ انگوٹھی اپنے پرس میں ڈال لی اور گھر آنے لگی۔ راستے میں مجھے ایک بزرگ فقیر ملا جسے دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن جو بات اس نے کہی وہ بہت ہی حیران کن تھی۔ وہ بولا کہ لڑکی جلدی توبہ کر لو ورنہ تم پر بڑا عذاب آ جائے گا۔ میں اس کی بات سن کر ڈر گئی اور وہ انگوٹھی واپس جا کر اس بچی کو دے دی۔ زندگی میں پہلی بار میں کچھ غلط کرنے جا رہی تھی، لیکن خدا نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا۔ میں مایوس ہو کر گھر لوٹ آئی۔ میرے سامنے میرے ابا بڑی تکلیف میں کھانس کھانس کر نڈھال ہو چکے تھے۔ میں نے دوائیوں کی شیشیاں دیکھیں جو ساری خالی ہو چکی تھی۔ ہماری وہ رات بڑی ہی اذیت میں گزری تھی۔ اگلے روز اسی بچی کی والدہ ہمارے گھر آئی تھی جس کے گھر میں رات کو دعوت میں گئی تھی۔ اس کے ساتھ وہ انجان عورت بھی آئی تھی جس کو میں نے دعوت میں پورا ہی وقت اپنی طرف گھورتے دیکھا تھا۔ لیکن یہ جان کر میں بہت زیادہ حیران ہوئی تھی جب اس نے میری اماں سے مل کر بتایا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے شہر میں رہنے والے ماموں کی بیوی ہے۔ وہ پہلے یہ نہیں جانتی تھی کہ میں ان کی نند کی بیٹی ہوں، پر اماں اور ممانی نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، اور پھر ممانی نے اماں سے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ یہ سن کر تو اماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا، اور ابا بھی اس بات سے بہت خوش ہوئے تھے۔ اماں کو اپنا میکا ایک بار پھر مل گیا تھا۔ ماموں بھی ہمارے گھر آئے تھے اور انہوں نے ابا کے علاج میں ہماری مدد کی تھی۔ ان لوگوں کو اپنی ماضی میں کی گئی ناانصافیوں پر شرمندگی تھی، لیکن انہوں نے مجھے انجانے میں ہی پسند کر لیا تھا۔ بعد میں یہ سب ہوا تھا۔ میرا نکاح ماموں کے بیٹے حسین سے ہو گیا اور میں اپنے سسرال شہر چلی آئی۔ میرے ساتھ ماموں اماں اور ابا کو بھی شہر لے کر آئے تھے، اور اماں کو انہوں نے اپنے ساتھ ہی گھر میں ایک حصہ دے دیا تھا، جہاں ان کے لیے الگ 2 کمرے، کچن، باتھ روم وغیرہ اور ہر سہولت کی چیز موجود تھی۔ میرا بھائی اور بھابھی بھی اسی شہر میں رہتے تھے اور اب اکثر ہی اپنے بچوں کے ساتھ اماں کے پاس رہنے آتے تھے۔
ان سے مل کر تو اماں کے چہرے پر خوشی دیکھنے لائق ہوتی تھی۔ میری زندگی میں خوشیوں نے اپنے قدم بڑی مضبوطی سے جما لیے تھے کہ میرا میکا اور سسرال ایک ہی گھر میں بستا تھا۔ اس سے بڑھ کر بھلا ایک لڑکی کو کیا چاہیے؟ ابا کا کورس مکمل ہوا اور صحیح علاج اور اچھی خوراک کی وجہ سے وہ پھر سے چاقو چوبند ہو گئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح انہیں محنت کرنے کی عادت تھی، اس لیے انہوں نے شہر میں بھی اپنی کمائی پر اماں اور اپنا خرچہ چلانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس لیے ماموں نے انہیں ایک بینک کے باہر گارڈ کی نوکری دلوائی تھی، جس پر میرے ابا بہت ہی خوش تھے۔ یہاں شہر میں آ کر اماں کی آنکھوں کا آپریشن ہو گیا تو وہ بھی اب ٹھیک ہو گئی تھی۔ اپنی ممانی کی خواہش پر میں نے ان کے گھر میں بچیوں کو قرآن پاک پڑھانا پھر سے شروع کر دیا تھا اور اسی سے میرے دل کو سکون ملتا تھا۔ یہ سب قرآن پاک کی برکت اور میرے ماں باپ کی دعائیں تھیں، جن کی بدولت میری زندگی سے دکھوں اور پریشانیوں کے سارے بادل چھٹ چکے تھے اور میں بہت ہی محبت کرنے والے شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔